اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحمد نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی سٹنگ میں ہم عقائد کے بارے میں پڑھیں گے۔ عقائد کے بارے میں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث روایت ہے۔ اس میں یہ الفاظ آئے ہیں: ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ بے شک جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ سدھر جاتا ہے تو تمام جسم سدھر جاتا ہے، اور جب اس میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو تمام جسم میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں خبردار رہو کہ وہ دل ہے۔ عقائد انسان کے دل پر حکمرانی کرنے والی قوتیں ہیں۔ انسان کے ہر عمل کی بنیاد عقائد پر ہے۔ یہ انسان کے اعمال کو تحریک دیتے ہیں۔ عقائد عقیدہ کی جمع ہے۔ عقیدہ عقد سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے گرہ لگانا، باندھنا یا مضبوط کرنا۔ اس لحاظ سے عقیدہ کا معنی گرہ لگائی ہوئی چیز، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ عقیدہ سے مراد ہے کسی بات کا یقین اور ایمان ہونا۔ عقائد انسان کے پختہ اور اٹل نظریات ہوتے ہیں۔ قرآن حکیم میں عقیدہ کے لیے ایمان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ انگریزی میں اسے فیتھ کہتے ہیں۔ اسلام میں فیتھ کو اس طرح سے نہیں لیا جاتا جس طرح کے عام معنوں میں لیتے ہیں، کیونکہ عام لوگ کہتے ہیں کہ جو یہ بلیفس ہیں، یہ جو ہے یہ بلائنڈ فیتھ ہے، لیکن اسلام اس چیز پر یعنی اندھا اعتقاد جو ہے اس پر یقین نہیں رکھتا، بلکہ قرآن انسان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ کائنات اکبر اور کائنات اصغر پر غور کرے۔ کائنات اکبر میں زمین، آسمان، کہکشائیں، زمین میں موجود تمام کی تمام چیزیں، سارا نظام جو ہے یہ اس میں آ جاتا ہے، اور جو کائنات اصغر ہے اس سے مراد انسان کی اپنی ذات ہے، یعنی انسان کے اندر جو ایک سسٹم ہے، جو اس کے آرگنز ہیں، جس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں، جو ان کے درمیان ایک تعلق اور رابطہ ہے، اس سارے کو وہ بیان کرتا ہے۔ امانیات کا باب ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے بڑے اہتمام سے بیان کیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 25 میں ہے: وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دے دیجئے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ عقیدہ اور عمل کا تعلق جو ہے وہ ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ جیسے ایک بیج ہے تو ہم اس کو عقیدہ سمجھتے ہیں، اور جو عمل ہے وہ اس سے اگنے والا پودا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جیسی خصوصیات بیج میں پوشیدہ ہوں گی وہی پودے میں ظاہر ہوں گی۔ جیسے اگر کوئی مکئی یا مٹر کا بیج ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بیج جو ہے اس فلانی چیز کا ہے، اور یہ اس کے اندر یہ خصوصیات موجود ہیں، اور جب اس سے پودا نکلے گا تو وہ اسی خصوصیات کو ظاہر کرے گا۔ تو بالکل اسی طرح سے عقیدہ اور عمل کا تعلق ہے۔ اس لیے اسلام میں عقیدہ کی پختگی اور اصلاح پر زور دیا گیا ہے۔ تمام پیغمبروں نے اپنی تبلیغ کا آغاز عقیدہ کی درستگی سے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 13 سالہ مکی دور میں عقائد کی اصلاح پر زور دیا۔ قرآن کی مکی آیات کا اگر غور سے مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بیشتر حصہ عقائد کی درستگی پر مشتمل ہے۔ کامل ایمان اسے کہتے ہیں جس کی خاطر انسان اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہے۔ اسلام کے اٹل نظریات پر یقین رکھے بغیر انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ انہیں ستہ ایمانیہ کہا جاتا ہے۔ مختلف کتابوں میں اسے ایمان مفصل بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں 7 بنیادی عقائد کا ذکر کیا گیا ہے۔ عبارت اس طرح سے ہے: آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر پر کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ ہمیں چاہیے کہ اس عبارت کو یاد کر لیں اور ان پر پختہ اور درست یقین رکھیں، اور جتنے اس میں عقائد بیان کیے گئے ہیں اس کی پوری تفصیل کو سمجھیں اور اس کے فوائد بھی جانیں۔ ان میں سے 5 عقائد کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت
177 میں بیان کیا ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر۔ یہ اسلام کے 5 بنیادی عقائد ہیں۔ اگر ان عقائد کی ترتیب کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد آخرت کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ جب تک آخرت پر پختہ یقین نہ ہو انسان نیک اعمال نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد فرشتوں اور کتابوں کا ذکر ہے اور اس کے بعد نبیوں کا۔ اس میں ایک بنیادی ربط موجود ہے، کیونکہ فرشتے اور الہامی کتابیں نبوت سے لازم و ملزوم ہیں۔ فرشتے وحی لے کر آتے ہیں اور وحی کے نزول کے بغیر نبوت کا تصور ممکن نہیں۔ نبی کے پاس کوئی نہ کوئی کتاب ضرور موجود ہوتی ہے اور اسی پر اس کی قوم عمل کرتی ہے۔ اگر کوئی نئی کتاب یا شریعت دی جائے تو نبی کی بجائے رسول مراد دی جائے گی۔ اگر پہلے سے نبی یا رسول کتاب پر عمل پیرا ہو تو اسے نبی کہا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرشتوں اور کتاب کے بعد نبی کا ذکر کیا ہے۔ 2 عقائد تقدیر اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا ذکر قرآن میں مختلف مقامات پر ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔